الرحمن الرحيم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا ہمارے معاشرے میں کئی لوگوں کے ذہنوں میں یہ تصور ہے کہ قرآن کریم کو عام آدمی عام انسان سمجھ نہیں سکتا جب تک انسان کے پاس 14 علم نہ ہو یا 21 علم نہ ہو تب تک قرآن کریم سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ یاد رکھیں یہ تصور نقلی اعتبار سے بھی غلط ہے، عقلی اعتبار سے بھی غلط ہے۔ قرآن کریم ہر انسان کی سمجھ میں آنے والی کتاب ہے۔ اللہ تعالی نے قرآن کریم میں سورۃ القمر میں کہا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، یقیناً بے شک ہم نے قرآن کریم کو آسان کر دیا نصیحت کے لیے۔ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟ جب اللہ تعالی نے کہہ دیا کہ ہم نے قرآن کریم کو آسان کر دیا نصیحت کے لیے، تو پھر کوئی انسان کہے کہ جب تک 14 علم نہ ہو یا 21 علم نہ ہو قرآن سمجھ میں نہیں آ سکتا، تو ہم اس کی بات کو ماننے کے پابند نہیں ہیں۔ ہم پابند ہیں اللہ تعالیٰ کی بات کو ماننے کے کہ اللہ نے کہہ دیا ہے، ہم نے قرآن کو آسان کیا ہے۔ جس ذات نے، جس ہستی نے، جس مالک و خالق نے قرآن کو اتارا، وہی خالق وہی ہستی کہہ رہی ہے کہ ہم نے قرآن کو آسان کیا ہے۔ اس کے لیے لمبے چوڑے علوم و فنون کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بس توجہ کی ضرورت ہے، شوق کی ضرورت ہے، نیت کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے۔ تو پھر کوئی کہے جی نہیں قرآن سمجھ میں نہیں آ سکتا تو وہ غلط کہے گا۔ اور عقل کے اعتبار سے بھی دیکھو قرآن کریم یہ کتاب کن کے لیے اتاری گئی؟ انسانوں کے لیے۔ زمین کے اوپر بستے انسان ہیں تو پھر انسانوں کی سمجھ میں آنی چاہیے۔ یہ کون سی کتاب ہے کہ جو اوپر سے آئی ہے انسانوں کی رہنمائی کے لیے ہے اور انسان کو سمجھ ہی نہیں آ سکتی؟ 14 علم ہو یا 21 علم ہو پھر جا کے سمجھ آئے گی۔ یاد رکھیں یہ نظریہ، یہ سوچ، یہ تصور عقل کے اعتبار سے بھی غلط ہے، نقل کے اعتبار سے بھی غلط ہے۔ قرآن کریم کا انداز انتہائی عام فہم سادہ ہے کہ بالکل ان پڑھ آدمی جو ایک دن بھی سکول کے اندر نہیں گیا اور وہ آدمی جو بہت ڈگریوں والا ہے، بہت اس کے پاس علوم و فنون ہے، دونوں آدمی قرآن کریم کو سمجھ سکتے ہیں۔ تو قرآن کریم کی صرف میں 7 آیتیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ توجہ فرمائیں، دنیا میں ہم دیکھتے ہیں بے شمار انسان پریشان ہیں، دکھوں کے مارے ہوئے، پریشانیوں کے ستائے ہوئے، اور مہنگائی سے تڑپ رہے ہیں،
کوئی کسی حوالے سے پریشان، کوئی کسی حوالے سے پریشان. غرض یہ کہ ہر انسان کسی نہ کسی پریشانی کے اندر پھنسا ہوا ہے. اللہ تعالی نے اپنے نبی کو 2 حکم دیے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 کام کرنے کا کہا، اور 2 کام وہ ایسے ہیں کہ اگر انسان کر لے دنیا جہان کی ساری مصیبتیں، ساری پریشانیاں، ان کے اندر اس کا جگرا اور دل پہاڑ کی طرح مضبوط ہو جائے گا. برداشت انتہا درجے کی پیدا ہو جائے گی. جتنی مرضی پریشانیاں آئیں، مصیبتیں آئیں، تکلیفیں آئیں، وہ ڈگمگائے گا نہیں، سینہ تان کے کھڑا رہے گا. وہ 2 کون سے حکم ہیں؟ سب سے پہلا حکم اللہ تعالی نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، یا ایھا المزمل، اے چادر میں لپٹ کے سونے والے، چادر میں لپٹنے والے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے، سکون فرما رہے تھے، چادر اوپر لی ہوئی تھی، آپ نے چادر اوپر اوڑھی ہوئی تھی. اللہ تعالی نے مخاطب کیا، یا ایھا المزمل، اے چادر میں لپٹنے والے، چادر اوڑھنے والے، آرام کرنے والے، قم اللیل الا قلیلا. سب سے پہلا حکم یہ ہے رات کو قیام کر، سوائے تھوڑی رات کے، تھوڑی رات چھوڑ کے ساری رات قیام کر. آگے خود ہی وضاحت کی، نصفہ او انقص منہ قلیلا، آدھی رات قیام کر لے یا آدھی رات سے کم کر لے، او زد علیہ، یا آدھی رات سے زیادہ کر لے. یہ سب سے پہلا حکم ہے، رات کا قیام. اللہ تعالی اپنے نبی کو کہہ رہے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قم اللیل الا قلیلا، تھوڑی رات چھوڑ کے ساری رات قیام کر، اپنے مالک و خالق پروردگار کے سامنے کھڑا ہو جا، اس کو پکار، نماز پڑھ رات کی. ساتھ ہی کہا نصفہ، آدھی رات، آدھی رات قیام کر، یا آدھی سے کم کر لے، آدھی سے کم تیسرا حصہ قیام کر لے، یا آدھی رات سے زیادہ کر لے. 2 حصے رات کے قیام کر لے، 1 حصہ سو جا. یاد رکھیں، رات کی نماز بے شمار فوائد و برکات کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے، لیکن بے شمار لوگ، بے شمار انسان ایسے ہیں جو رات کی نماز کے حوالے سے غفلت کا شکار ہے. 9 فائدے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، توجہ فرمائیں. رات کی نماز کے 9 فائدے. جتنے مرضی دکھ ہے، جتنی مرضی پریشانیاں ہیں، جتنے مرضی مسائل ہیں، جو کچھ مرضی ہے، انسان یہ نسخہ، یہ حربہ استعمال کرے، رات کو اپنے خالق و مالک کے سامنے کھڑا ہو، اس کو پوجے اور اس کو پکارے، کبھی سجدے کی شکل میں، کبھی رکوع کی شکل میں، کبھی دعا و مناجات کی شکل میں، کبھی اس کو منانے کی شکل میں. انشاءاللہ یہ پریشانیاں اس کو ڈگمگانے نہیں دے گی. سب سے پہلا فائدہ، ساتھ ساتھ توجہ رکھنا، انتہائی غور سے سننا. سب سے پہلا فائدہ رات کی نماز کا یہ ہے کہ انسان صالحین، نیک لوگوں کی لسٹ میں شامل ہو جاتا ہے. اور یہ بہت بڑا فائدہ ہے کہ آدمی کا شمار اچھے لوگوں میں آئے، آدمی کا شمار صالحین میں آئے، نیک لوگوں میں آئے، اچھے لوگوں میں آئے، نمازی لوگوں میں آئے، پرہیزگار لوگوں میں آئے. یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے کہ انسان کا شمار اچھے لوگوں میں ہو. اور یہ بہت بڑا نقصان ہے کہ انسان کا شمار چوروں میں آئے، ڈاکوؤں میں آئے، لٹیروں میں آئے، زانیوں میں آئے، ڈکیتوں میں آئے. یہ بہت بہت بڑا اللہ کی طرف سے عذاب ہے اور سزا ہے. سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ انسان نیکوں کی، صالحین کی لسٹ میں شامل ہو جاتا ہے. دوسرا فائدہ،
رات کی نماز کا دوسرا فائدہ یہ ہے، اللہ اکبر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان کیا، اور یہ رات کی نماز تمہیں تمہارے رب کے قریب کر دے گی۔ دنیا میں ہم نے دیکھا ہے جو تھوڑا سا صاحب حیثیت ہوتا ہے نا، شان و شوکت والا ہوتا ہے، اس کے پاس پیسہ مال و دولت ہوتا ہے، تو لوگ اس کے قریب ہونے کی کوشش کرتے ہیں، لوگ اس کے نزدیک ہونے کی کوشش کرتے ہیں، حتیٰ کہ کئی حربے استعمال کرتے ہیں اس کا قرب چاہنے کے لیے۔ بھائی رات کی نماز، اس کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ رات کی نماز سے انسان اپنے پروردگار، خالق و مالک، بادشاہوں کا بادشاہ، زمین و آسمان کا حقیقی مالک، انسان اس کے قریب ہو جائے گا، اس کے نزدیک ہو جائے گا۔ تیسرا فائدہ رات کی نماز کا، تیسرا فائدہ یہ ہے کہ انسان کی برائیوں کو، خطاؤں کو مٹانے کا ذریعہ ہے۔ ہم جس معاشرے کے اندر زندگی گزار رہے ہیں، جس ماحول کے اندر ہم رہ رہے ہیں، سچی بات ہے برائیوں، بغیرتیوں، بے حیائیوں کے جال بچھے ہوئے ہیں۔ انسان بڑی مشکل سے اپنے دامن کو برائی سے بچاتا ہے، انتہائی جہاد کر کے، ورنہ دامن جلدی کی یہ برائی سے نہیں بچتا، کیونکہ دن بہ دن اس طرح کا ماحول بن رہا ہے کہ انسان نہ چاہتے ہوئے بھی گناہ کے اندر پڑ جاتا ہے۔ تیسرا فائدہ یہ ہے رات کی نماز گناہوں کو، برائیوں کو، خطاؤں کو مٹانے کا ذریعہ ہے۔ چوتھا فائدہ رات کی نماز کا وہ یہ ہے کہ رات کی نماز گناہوں سے، نافرمانیوں سے، خطاؤں سے روکنے کا ذریعہ ہے، بچانے کا ذریعہ ہے۔ جو انسان رات کی نماز کے اوپر پیرا دیتا ہے، تہجد کی نماز پڑھتا ہے، قیام اللیل کرتا ہے، ایسا انسان گناہوں سے بچے گا، پرہیزگار بنے گا، خطاؤں سے بچے گا۔ یہ چار فائدے میں نے ایک حدیث سے نکالے، جامع الترمذی کے اندر حدیث ہے، امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بقیام اللیل، رات کے قیام کو، رات کی نماز کو لازم پکڑو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا فائدہ بیان کیا، آپ نے فرمایا فَإِنَّهُ دَابُ الصَّالِحِينَ قَبْلَكُمْ، پس یقیناً بے شک یہ رات کی نماز تم سے پہلے صالحین، نیک لوگوں کی عادت اور طریقہ ہے۔ دوسرا فائدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، وَهُوَ قُرْبَةٌ لَكُمْ إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اور یہ رات کی نماز تمہیں تمہارے رب کے قریب کر دے گی۔ تیسرا فائدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، آپ نے فرمایا وَمَغْفِرَةٌ لِلسَّيِّئَاتِ، برائیوں کو، خطاؤں کو، غلطیوں کو، گناہوں کو مٹا دے گی۔ اور چوتھا فائدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، آپ نے فرمایا منہات عن الاسم، یہ گناہ سے باز رکھے گی، گناہ سے روک دے گی رات کی نماز، رات کا قیام۔ یہ چار فائدے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے۔ پانچواں فائدہ یہ ہے شیطان سے آزادی۔ جانتے ہیں شیطان کون ہے؟ شیطان بہت بے ایمان ہے اور بہت ظالم ہے، انسان کا دشمن ہے، انسان کے جسم کے اندر ایسے گردش کرتا ہے جیسے خون گردش کرتا ہے۔ اس سے بڑا دشمن انسان کا نہیں کوئی، خفیہ ہے، خطرناک ہے، جو جنت کی راہوں سے ہٹا کر جہنم کی راہوں پہ لگانا چاہتا ہے۔ عارضی، 2 نمبر، جعلی فوائد کے اندر ڈال کے ہمیشہ کے دائمی لازوال
فوائد سے محروم کرنا چاہتا ہے۔ پانچواں فائدہ یہ ہے شیطان سے آزادی، شیطان سے چھٹکارا۔ دلیل کیا ہے؟ بخاری مسلم میں حدیث ہے، امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی ایک رات کو سوتا ہے نا تو شیطان گدی کے اوپر 3 گرے لگاتا ہے۔ کتنی گرے؟ 3 گرے لگاتا ہے۔ 3 گرے یہاں لگاتا ہے، یہاں نظر نہیں نہ آتی لیکن لگاتا ہے۔ کس نے کہا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ 3 گرے یہاں لگاتا ہے اور پھر ہر گرا کے اوپر ہاتھ مارتا ہے۔ ہاتھ مار کے کہتے ہیں علیک لیل طویل فرقد، تیرے اوپر لمبی رات ہے، بڑا وقت پڑا ہوا ہے، سویا رے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر انسان رات کو اٹھے اور ذکر کرے، کیا ذکر کرے؟ اٹھنے کی دعا پڑھے، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور، یہ دعا پڑھے، 1 گرہ کھل جاتی ہے، 1 گرہ کھل جاتی ہے۔ اور اگر وضو کرے دوسری گرہ کھل جاتی ہے، اور اگر نماز شروع کر دے تیسری گرہ بھی کھل جاتی ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان صبح کرتا ہے نشیطاً طیب النفس، چست ہو کر، اچھے دل والا ہو کر، صاف شفاف دل والا ہو کر، چست ہو کر، سستی نہیں ہوتی، اس حالت میں صبح کرتا ہے۔ اور اگر شیطان کی بات کے اوپر کان لگا لے، سویا رہے، نہ ذکر کرے، نہ وضو کرے، نہ نماز پڑھے، تو صبح کرتا ہے اصبح، صبح کرتا ہے کسلان، سست ہو کر، خبیث النفس، گندے دل والا ہو کر، گندے نفس والا ہو کر وہ صبح کرتا ہے۔ یہ ہے وہ جو رات کو نماز کے لیے نہیں اٹھتا، اور جو عشاء بھی نہیں پڑھتا اور فجر بھی نہیں پڑھتا، 10 بجے اٹھتا ہے۔ آپ ذرا تصور فرمائیں اس کے اوپر شیطان نے کیسے اپنا قبضہ جمایا ہوا ہے، کیسے اس کے اوپر اس نے تسلط اپنا کیا ہوا ہے۔ وہ تو شیطان کے ہتھے چڑھا ہوا ہے، اس کی کیا زندگی ہے؟ جو اپنے حقیقی مالک، حقیقی خالق سے تعلق توڑ دے اور شیطانوں سے تعلق جوڑ دے، اس کی کیا زندگی ہے؟ صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی کا ذکر کیا گیا، وہ آدمی جو ساری رات سویا رہا، نماز کے لیے نہیں اٹھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایسا آدمی ہے شیطان نے اس کے دونوں کانوں میں پیشاب کر دیا ہے، شیطان نے دونوں کانوں میں پیشاب کر دیا ہے، ساری رات سویا رہے، اٹھے ہی نہ۔ 5واں فائدہ ہے یہ شیطان سے آزادی۔ آدمی رات کو نماز پڑھو، بھائی رات کو اٹھ کے نماز پڑھو، کون کہتا ہے کہ آپ لمبی چوڑی رکعات پڑھو؟ تھوڑا بہت حصہ ڈال دو، تھوڑا بہت حصہ ڈال دو، انشاءاللہ شیطان سے بچ جاؤ گے۔ 6واں فائدہ رات کی نماز کا، امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ملتی ہے۔ ہم میں سے ہر آدمی وہ دعاؤں کا بڑا جذبہ رکھتا ہے، ایسے ہی ہے نا؟ جو جس سے ملے سلام لے، حال احوال پوچھے تو بعد میں کہیں گے بھائی دعاؤں میں یاد رکھنا، دعاؤں میں یاد رکھنا، دعاؤں کا بڑا حریص ہے ہر آدمی۔ اور امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کاموں کے اوپر دعائیں کی ہیں وہ کام کرو، انشاءاللہ یقینی دعا ملے گی۔ ہم سے کہے جی دعا کرو
کسی اور سے کہیں جی دعا کرو، عین ممکن ہے کہ قبول ہی نہ ہو، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر دعا، آپ کی زبان سے نکلی ہوئی ہر پکار اللہ تعالی قبول فرماتے ہیں۔ سنن نبی داؤد کے اندر حدیث ہے، حدیث کی کتاب ہے سنن نبی داؤد، اس میں حدیث ہے، امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رحم اللہ اس آدمی کے اوپر رحمت کرے جو رات کو اٹھا اور رات کو اٹھ کے اس نے نماز پڑھی اور پھر اس نے اپنی اہلیہ کو، اپنی رفیقہ حیات کو، اس کو بھی بیدار کیا، اس کو بھی اٹھایا، اس نے بھی نماز پڑھی۔ میں اگر اس نے انکار کیا اس کے چہرے کے اوپر چھینٹے مارے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی رحمت کرے اس عورت کے اوپر جو رات کو اٹھی اور اس نے نماز پڑھی اور پھر اپنے ہم سفر، اپنے شوہر، اس کو بھی اس نے بیدار کیا، اس نے بھی نماز پڑھی، اور اگر اس نے انکار کر دیا بیدار ہونے سے تو اس عورت نے اپنے شوہر کے چہرے کے اوپر پانی کے چھینٹے مارے۔ میں اس عورت کے اوپر بھی اللہ رحمت کرے۔ اب دیکھیں دونوں میاں بیوی ہیں، ان کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے ہیں رحمت کی، اللہ رحمت کرے۔ اب جو دونوں میاں بیوی رات کو اٹھ کے نماز پڑھے، ایک دوسرے کو بیدار کرے، جگائیں، نیکی کے اندر تعاون کرے، ایسے میاں بیوی، نیکی تقوی والے میاں بیوی، ان سے پھر آگے جو نسل چلتی ہے وہ آپ ہی تصور کریں کتنے اچھے لوگوں کی نسل چلے گی۔ ہم نے اپنے گھروں کے اندر بغیرتی اور بے حیائی کے رستے تو کھول دیے، ہم نے دروازے کھول دیے بغیرتیوں کے، ہر برائی کا آلہ ہم نے گھر کے اندر مہیا کیا، خیر کے رستے ہم نے بند کیے، خیر کے آلات ہم نے گھر کے اندر مہیا نہ کیے، جس کا نتیجہ، جس کا ثمرہ آج ہم دیکھ رہے ہیں، اولاد نافرمان ہے، تربیت ہے ہی کوئی نہیں۔ جب میاں بیوی ایسے ہوں تو پھر اولاد کے اوپر بھی بہت اچھے اثر مرتب ہوتے ہیں۔ کتنے فائدے ہوئے؟ کتنے فائدے ہوئے؟ چھ فائدے ہو چکے۔ ساتواں فائدہ یہ ہے، ساتواں فائدہ کہ انسان غفلت کی زندگی سے نکل جاتا ہے، غافلین کی صف سے نکل جاتا ہے۔ دلیل کیا ہے؟ سنن نبی داؤد کے اندر حدیث ہے، امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قام بعشر آیات، جس نے 10 آیتوں کے ساتھ رات کا قیام کیا۔ کتنی آیتوں کے ساتھ؟ 10 آیتوں کے ساتھ اس نے رات کی نماز پڑھی، ایسا آدمی غافلین میں سے نہیں ہے۔ اس کو رب یاد ہے، اس کو خالق و مالک یاد ہے، اس کو آخرت یاد ہے، میدان محشر یاد ہے، وہ غافلین میں سے نہیں۔ اور جس نے 100 آیتوں کے ساتھ قیام کیا وہ فرما برداروں میں سے لکھا جائے گا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے 1000 آیتوں کے ساتھ قیام کیا، کتب من المقنطرین، وہ خزانہ سمیٹنے والے، اجر و ثواب کا خزانہ سمیٹنے والے لوگوں میں سے لکھا جائے گا۔ اس لیے رات کی نماز کا یہ 7واں فائدہ ہے کہ انسان غافلین کی صف سے نکل جاتا ہے، بے پرواہوں کی صف سے نکل جاتا ہے۔ 8واں فائدہ رات کی نماز کا وہ یہ ہے کہ سلامتی کے ساتھ، امن و امان کے ساتھ جنت کا داخلہ ملے گا۔ امن و امان، سکون و سلام، سلامتی و اطمینان کے ساتھ جنت کی راہوں پہ چلے گا اور جنت کا داخلہ نصیب ہوگا۔ دلیل کیا ہے؟ جامع الترمذی کے اندر، ابن ماجہ کے اندر حدیث موجود ہے، امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ گئے،
آپ نے سب سے پہلا خطاب جو مدینہ کے اندر جا کے کیا وہ کیا تھا؟ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، آپ نے کہا یا ایھا الناس، اے لوگو، افشوا السلام، سلام کو عام کر دو، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، اور کھانا کھلاؤ، ایک دوسرے کو کھانا کھلاؤ، بغیر کسی مطلب کے، بغیر کسی مفاد کے، بغیر کسی اور ذہن کے، اللہ کے لیے، خدا کے لیے ایک دوسرے کو کھانا کھلاؤ۔ وَاصِلُوا الْأَرْحَامَ، اور رشتوں کو جوڑو، رشتہ داریوں کو ملاؤ، تعلقات قطع نہ کرو۔ وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، اور رات کو اٹھ کے نماز پڑھو جب لوگ سوئے ہوئے ہو۔ آگے کہا تدخلوا الجنت بسلام، جنت میں تم سلامتی کے ساتھ، سکون و اطمینان سے تم داخل ہو جاؤ گے، کوئی پریشانی نہیں ہوگی، آنکھیں بند ہوگی، قیامت تک قبر کے اندر سکون و سلامتی ہے، آگے قبروں سے اٹھائے جاؤ گے، میدان محشر میں حساب کتاب کے لیے لے جائے جاؤ گے، وہاں بھی سکون و سلامتی، ذلتوں سے حفاظت، رسوائیوں سے حفاظت، سکون و اطمینان کے ساتھ جنت کی راہوں پہ چل کے جنت کے اندر داخل ہو۔ نامہ فائدہ رات کی نماز کا وہ یہ ہے کہ جنت کے اندر عالی شان بالا خانے ملیں گے۔ ایک ہے جنت کا داخلہ، ایک ہے جنت کے اندر عالی شان محلات اور بالا خانے۔ دلیل کیا ہے؟ بہقی کے اندر حدیث ہے، امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان فی الجنت غرفا، بے شک جنت کے اندر بالا خانے ہیں، ایسے عظیم الشان، اونچے عالی شان کمرے ہیں کہ جن کا ظاہر باہر کا حصہ اندر سے دیکھا جاتا ہے اور اندر کا حصہ باہر سے دیکھا جاتا ہے، اتنے صاف شفاف اعلیٰ قسم کے جنتی شیشوں کے ساتھ بنے ہوئے بالا خانے۔ فرمایا اعدہ اللہ، اللہ نے ان بالا خانوں کو تیار کیا ہے، لمن الان الکلام، اس کے لیے جس نے گفتگو نرم کی، کلام نرم کیا، اور وَأَطْعَمَ الطَّعَامَ، کھانا کھلایا، وَتَابَعَ الصِّيَامَ، اور پے در پہ مسلسل روزے رکھے، وَصَلَّى بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، اور رات کو اٹھ کے نماز پڑھی جب لوگ سوئے ہوئے تھے۔ یہ ہے بھائی رات کی نماز کے فوائد۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے کہتے ہیں قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم چادر میں لپٹنے والے، آرام کا وقت اب نہیں رہا، سکون کا وقت نہیں رہا، اب اٹھیے، تھوڑی رات چھوڑ کے ساری رات نماز پڑھیے، نصفہ اب انقص منہ قلیلا او زد علیہ، آدھی رات پڑھ لو یا آدھی سے کم کر لو یا آدھی سے زیادہ کر لو۔ یہ ہے پہلا حکم، دو حکم کہا تھا، پہلا حکم ہے یہ، اور دوسرا حکم اور آخری دوسرا یہ ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کو ترتیل سے پڑھیں۔ کس سے پڑھیں؟ ترتیل کے ساتھ پڑھیں۔ ترتیل کیا ہوتی ہے؟ ترتیل کسے کہتے ہیں؟ 5 چیزیں ہونا تو پھر ترتیل بنتی ہے۔ سب سے پہلی چیز خوب ٹھہر ٹھہر کر غور و فکر سے پڑھنا قرآن، ٹھہر ٹھہر کر غور و فکر کے ساتھ قرآن پڑھنا، یہ ہے ترتیل۔ اللہ حکم دے رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم رتل القرآن ترتیلا، قرآن کو ترتیل سے پڑھ۔ کیا مطلب؟ خوب ٹھہر ٹھہر کر تسلی سے پڑھ۔ پہلی چیز ہے ترتیل میں خوب ٹھہر ٹھہر کر سکون سے، تسلی سے، غور و فکر کے ساتھ پڑھنا۔ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں، صحیح مسلم میں ہے، کہتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سورت پڑھتے قرآن کی اور اتنا ٹھہر ٹھہر کر پڑھتے کہ وہ سورت اپنے سے بڑی سورت سے بھی بڑی معلوم ہوتی ہے۔ دوسری چیز یہ ہے ترتیل میں کہ ایسے قرآن پڑھنا کہ الگ الگ لفظ سمجھ آئے،
الگ الگ لفظ سمجھ آئے. یہ نہیں ہے کہ انسان اتنی سپیڈ کے ساتھ تیزی میں پڑھے کہ لفظوں کا پتہ ہی نہ چلے. الگ الگ لفظ کی سمجھ آئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ام سلمہ کہتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت کرتے، قرآن پڑھتے، ایک ایک حرف سمجھ آتا تھا. تیسری چیز یہ ہے اللہ اکبر، ہر آیت کے اوپر وقف کرنا ہے. یہ جو ہم دیکھتے ہیں نا کئی لوگوں کو، کئی قراء کو کانوں کے اوپر ہاتھ رکھ لیتے ہیں اور پھر ایک سانس کے اندر وہ پوری سورت ختم کرتے ہیں، آیتوں کے ساتھ آیتیں ملا کے پڑھی جاتے ہیں اور رنگ ان کے بدلے ہوئے ہوتے ہیں، رگیں پھولی ہوئی ہوتی ہیں، آنکھیں باہر کو نکلنے کی کوشش کرتی ہیں. لوگ اس کو کمال سمجھتے ہیں. یاد رکھیں یہ کمال نہیں ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو قرات تھی، قرات کا طریقہ تھا، اس طریقے کی مخالفت ہے. ام سلمہ کہتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا، کہتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات یقطعها آیتن آیتن، آپ ایک ایک آیت الگ الگ کر کے پڑھتے تھے، ہر آیت کے اوپر وقف کرتے تھے. کہتی ایسے پڑھتے الحمدللہ رب العالمین، ٹھہر جاتے، آیت پوری ہوگی ٹھہر جاتے، پھر آگے الرحمن الرحیم. تو یہ آیت کے اوپر وقف کرنا، یہ ہے ترتیل. اللہ کہہ رہے رتل القرآن ترتیلا، قرآن کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ترتیل سے پڑھ. اور چوتھی چیز یہ ہے کہ جہاں مادہ آئے، حروف مادہ آئے، وہاں لمبا بھی کرنا ہے، لمبا کر کے پڑھو. یہ جو ہم دیکھتے ہیں نا رمضان کے اندر حافظ کاری، وہ پڑھی جاتے ہیں سپیٹوں کے ساتھ، سپارہ ختم کرنا ہوتا ہے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے، نہ ہی اللہ نے اس کا حکم دیا ہے. سکون سے تسلی سے پڑھو، جہاں مد ہے وہاں مد بھی کرو. دلیل کیا ہے؟ حضرت انس کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات تھی مدن، کھینچ کر. کیا مطلب؟ جب آپ پڑھتے نا بسم اللہ، لفظ اللہ کو کھینچتے، کھڑی زبر ہے بسم اللہ، آگے الرحمن کو بھی کھینچتے، الرحیم اس کو بھی لمبا کرتے. یہ نہیں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تو کوئی نہیں ہے، ایسے نہیں چاہیے. رتل القرآن ترتیلا، قرآن کو ترتیل سے پڑھ. اور پانچویں چیز، آخری چیز یہ ہے کہ خوش آوازی سے قرآن پڑھنا، یہ ترتیل میں شامل ہے. خوش آوازی سے، اچھے لہجے سے، اچھے لہجے کے ساتھ خوبصورت انداز میں قرآن پڑھنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یتغنى بالقرآن فلیس منا، جس نے قرآن کو خوش آوازی سے نہ پڑھا وہ ہمارا نہیں ہے. یہ 5 چیزیں ہیں ترتیل میں. اللہ کہہ رہے ہیں اپنے نبی سے ورتل القرآن ترتیلا، قرآن کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ترتیل سے پڑھ، خوب ٹھہر کر، ہر آیت پر وقف کر کے، جہاں لمبا کرنا ہے وہاں لمبا کر، اور تسلی سے خوش آوازی سے پڑھ. آگے کہا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، ان قریب ہم تیرے اوپر بڑی بھاری کلام نازل کرنے والے ہیں. قرآن کریم بڑی بھاری کلام ہے، وزنی کلام ہے، اس پر عمل بھی مشکل ہے، اس کی دعوت بھی مشکل ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی مارے کھائی ہیں قرآن کی خاطر. ہم تیرے اوپر بھاری کلام نازل کرنے والے ہیں، لہذا قیام کر، قرآن پڑھ، دل مضبوط ہو جائے گا، پریشانیوں، تکلیفوں، مصیبتوں کے اندر تو ڈگمگائے گا نہیں. آگے کہا ان ناشیۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، بے شک رات کا اٹھنا، رات کا قیام کرنا یہ نفس کو کچلنے میں بہت سخت ہے، انا کو ختم کر دیتا ہے، تکبر و غرور کا جنازہ نکال دیتا ہے رات کا قیام. وَأَقْوَمُ قِيلًا، اور ذکر و اذکار، دعاؤں مناجات کے لیے بڑا مناسب وقت ہے رات کا. ہر طرف سناٹا ہوتا ہے، خاموشی چھائی ہوتی ہے، انسان بستر چھوڑ کے اللہ کے سامنے کھڑا ہو جائے، جو آواز نکلے گی وہ دل سے نکلے گی.
7ویں آیت ہے وَإِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا، بے شک تیرے لیے دن میں بڑا لمبا کام ہے، بڑی مصروفیت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی مصروفیت تھی دن کے اندر۔ 9 گھر تھے آپ کے، کتنے؟ 9 بیویاں تھیں، ان کے اخراجات بھی، صحابہ کرام کو بھی تیار کرنا، ان کی تربیت کرنا، ان کے مسائل کا حل کرنا۔ میں دن کے اندر تو بڑی مصروفیت ہے، رات کو اللہ کے لیے قرآن پڑھ اور قیام کر۔ یہ ہے 7 آیتیں قرآن کریم کی۔ دیکھو عامی آدمی بیٹھے ہوئے سب کو سمجھ آ رہی ہیں، اس لیے یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے اور بہت بڑی محرومی ہے کہ یہ کہا جائے قرآن کریم تو سمجھ ہی نہیں آ سکتا، لہذا اس کا ترجمہ نہیں پڑھنا چاہیے اور اس کی تفسیر نہیں سیکھنی چاہیے۔ یہ جہالت ہے، جہالت۔ اور پھر کئی لوگ ہیں کہتے ہیں اب قرآن کریم کی ضرورت نہیں، اب کوئی نیا نظام چاہیے، نیا قانون چاہیے، جدید سوسائٹی ہے، جدید لوگ ہیں، جدید قانون چاہیے جس کے ساتھ لوگ درست ہوں گے۔ غلط ہے یہ بات۔ جیسے وہ جہلیت کا معاشرہ، بگڑا ہوا معاشرہ وہ قرآن سے درست ہوا تھا، آج کا معاشرہ بھی قرآن سے درست ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں صحیح معنوں کے اندر کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ دنیا آخرت کے اندر ہمیں کامیابیاں اور کامرانیاں عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔